میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے، ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس طرح یورپ میں رینیسانس آیا تھا، آپ کو پتا ہے 15ویں صدی عیسوی کے اندر دو بڑی چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے حضرت گیوٹنبرگ نے 1440 عیسوی میں پرنٹنگ پریس بنا دیا۔ ایک کرسچن پریسٹ تھے، بائبل کو پرنٹ کرنے کی خاطر انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا۔ اس کے بعد دنیا میں ریولوشن آئی ہے۔ اس سے پہلے جس کی تحقیق ہوتی تھی وہ اس کے پاس رہتی تھی، کیونکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنی تھاٹس شیئر کرنی شروع کی، سائنٹسٹ نے ایک دوسرے کو خطوط لکھنے شروع کیے، اور سائنس نے اتنی ترقی کی۔ لوگ کہتے ہیں ہزاروں سال پہلے کیوں نہیں سائنس کی اتنی ترقی ہوگی؟ کیونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھاٹس کو شیئر کرتے۔ اور اس پر ترا یہ کہ اسی 15ویں صدی عیسوی میں حضرت مارٹن لوتھر سامنے آئے، جو ایک کرسچن پریسٹ تھے، کیتھولک، لیکن جب وہ پوپ کو ملنے کے لیے گئے، انہوں نے دیکھا کہ جناب ہم لوگ ان کو چندے بھیجتے ہیں اور یہاں یہ اتنے بڑے بڑے بیل کھڑے کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مچھر کا پر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، خود ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہی کچھ اور ہے۔ وہ پریسٹ بھی تھا، اور پھر جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ امیر آدمی سے زیادہ پیسے لے کے اسے جنت الفردوس کا پاپ ٹکٹ دیتا ہے، جو غریب ہیں ان کے لیے چھوٹی والی جنت ہے، اور باقاعدہ ریٹن میں وہ باقاعدہ آپ کو ٹکٹ دیتے تھے جنت کے، اور کہتے تھے ہاں ہم نے چیک کر لیا، پہنچ گیا جنت میں تیرا ابا۔ یقین کریں ان کی حالت آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے بزرگوں کے اوپر ترس آئے گا کہ یہ کم از کم اس لیول پہ نہیں اترے۔ زبانی ٹکٹ دیے، وہ ریٹن میں دیتے تھے ٹکٹ۔ یہاں زبانی کہا نا عبد القادر جیلانی نے کہ میرا جو بھی مرید ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان کو نہ ساتھ لے جاؤں۔ بھائی کہانی بنائی ہوئی ہے نا، ادھر واقعی ریٹن نیچے دیں دے سن فتوے۔ تو حضرت مارٹن لوتھر نے کہا کہ بائبل تو یہ نہیں کہتی، بائبل تو کہتی ہے ہر شخص اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کرے، اور وہ 10 کمانڈمنٹس جو موسیز نے دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس نے 95 پوائنٹس لکھ کے نا راتوں رات پرنٹنگ پریس کے ذریعے مختلف چرچز کے باہر لٹکانے شروع کر دیے۔ اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں ان کی اپنی لینگویج کے اندر انجیل ٹرانسلیٹ ہوئی موجود تھی، لہذا لوگ ڈائریکٹ انجیل کو پڑھ کے ویریفائی کر سکتے تھے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارا مولوی کیوں کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیونکہ پہلے گمراہ ہوئے ہیں لوگ، حضرت مارٹن لوتھر نے کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، مارٹن لوتھر پلس میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا 15ویں صدی عیسوی میں ہم نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ ایک بندے نے اتنی بڑی ریولوشن، جس کے پاس نہ کوئی چرچ تھا نہ کوئی عوام تھی، پوری زندگی بیچارہ چھپتا رہا، وہ پوائنٹس لٹکا دیتا تھا، لوگ پڑھتے تھے، لوگ کہتے ہیں واقعی جناب اسی انہوں نے کیوں آرام پہ کھوانے چندے انہوں نے مولویاں نو۔ اور کرتے کرتے پہلے جرمنی نے ان کی دعوت قبول کی، پھر چرچ آف انگلینڈ، پھر آج امریکہ میں بھی پروٹیسٹنٹ، اس وقت پروٹیسٹنٹ کیتھولک کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا سکول آف تھاٹ بن گیا۔ تو پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے بیسیکلی مولویوں کے خلاف، اس وجہ سے پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں۔ ان کے عقیدے اپنے جو ٹیمپرڈ فارم میں ہیں وہ ان کو درست سمجھتے ہیں اپنے بکش اعتبار سے۔ میں ان کے عقیدوں کے صحیح غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہماری کتاب الحمدللہ محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو ہم یہاں پہ جو رینیسانس کر رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے بکش مسلمان بنا رہے ہیں آپ کو، کہ کتابوں کے ساتھ آپ کو جوڑ رہے ہیں۔ اسی کو میں نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مارٹن لوتھر نے بھی یہی کہا تھا کرسچینٹی کو، ان کے ماننے والوں کو، کہ بھائی پوپ کا خدا اور ہے اور بائبل کا خدا اور۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے رینیسانس کا آغاز کیا ہے اور ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، جین زی جو اپنے ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں ہے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی
اپنی اولاد کے سامنے اف تک مت کہو. اب تو وہ حالت ہے. انہوں نے مولویوں کی سننی ہے. مولویوں تسی گئے. ہاں. اور جب سے ہم نے ان کو بکش بنایا اور بتایا, جس طرح مارٹن لوتھر نے بتایا تھا کہ ڈائریکٹ اپنا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑو, ہم نے پبلک کو بتایا کہ بزرگ بابے نکالو, رشتہ اس شخص کے ساتھ جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ تمہارے ساتھ اب جو کام ڈلنا تھا وہ ڈل چکا ہے. اب اس کا ریورس نہیں ہونا. مارٹن لوتھر تو چھپتا رہا اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا گیا, لیکن اتنی بڑی ریولوشن اس نے برپا کی کہ آج آلموسٹ 2.25 ارب کے قریب لوگ, 70 سے 80 کروڑ لوگ ایک بندے کی وجہ سے ایک مکتبہ فکر کو اڈاپٹ کیے ہیں. آپ کا استاد تو وہ مکتبہ فکر بھی نہیں لانچ کر رہا, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں. مارٹن لوتھر نے تے پون کے رکھتا سی نا سارے نو. میں تو کہتا ہوں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, سنیوں کے جتنے آف شوٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے سب مسلمان ہیں. سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, سب کو چندے دینا درست ہے. ہم نے اپنی کوئی علیحدہ مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا کہ کوئی میرے اوپر یہ الزام لگائے کہ جی یہ بھی جناب کوئی پیرلل میں ایک اسکول آف تھاٹ کوئی لانچ کرنا چاہ رہا تھا. ناٹ ایٹ آل. سب کو مسلمان مانتے ہیں, اپنی نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اور کیا کریں. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور پھر بھی فرقہ ہونے کا تانا مجھے دیتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ تمہارے بزرگوں کی, تمہارے فرقوں کی ایک گندگی بھی میرے اندر موجود نہیں ہے, اور میری ایک اچھائی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. جو کام تمہارے بزرگوں نے کیے کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر 2 فرقے بنا دیے, بریلی اور دیوبند, یہ 2 سٹیز ہیں یو پی کے, اور یو پی کی آبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے, اتر پردیش کی سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے انڈیا کا. تم لوگوں نے شہروں کی بنیاد کے اوپر 2 فرقے بنا دیے. اصل میں نا ان کے بزرگوں نے خود کام ڈالا ہوا تھا, یہ سمجھتے تھے کہ انجینئر صاحب بھی ایسے ہی کریں گے, ساڑھے باویاں نے بھی سٹارٹ اتوں ہی لیا سی. اس کا مطلب ہے یہ خود اس کو گندگی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, بیٹھتے ہی گند کے اوپر. بالکل گند تواڈے بزرگاں دا جے, ایک گند تواڈا سی جڑا میں سمیٹ رہا. یہ مان لو تو ٹھیک ہے, میں گندی مکھی ہوں, صفائی کر رہا ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے مجاہد ہوں, صرف اینٹی قادیانی نہیں ہوں. نہ جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے سارے نو پون کے رکھ دیتا ہے اللہ دے فضل اللہ. کوئی دجال نہیں بچے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ انشاءاللہ تعالی رینیسانس ہوگا, اور جس طرح آج پوپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ویٹیکن سٹی میں, وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے سارے پوپ بھی کسی مولوی سٹی میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انٹرنیٹ دا کنیکشن لے کے 4 زنانیاں لے کے سکون نال بہ کے نا تے میرے کلپ ہی ویکھن گے, میمز دیکھن گے اپنے بزرگاں دیاں. اور دن دور نہیں جے, بالکل یہ ذہن میں رکھیں.